الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین۔ موضوع سخن ہے نکاح، ازدواج، شادی، کہ ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی مشکل وہ بر وقت شادی نہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے عرض کیا کہ بلوغت کی عمر در حقیقت نکاح کی عمر ہے۔ لڑکیوں میں 9 سال اور لڑکوں میں 15 سال۔ البتہ اس کے ساتھ جو روایات و احادیث اور قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس عمر کے ساتھ ساتھ ان کا رشید ہونا ضروری ہے، فقط بلوغت کافی نہیں ہے۔ بالغ ہو، عاقل ہو، رشید ہو، رشد عقلی بھی رکھتا ہو اور رشد جسمانی بھی رکھتا ہو۔ اگر اس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو تیسری بات، وہ اپنے بننے والے نئے یونٹ کو، اپنی نئی فیملی یونٹ کو خود سے اقتصادی اعتبار سے چلا سکتا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ رجال قیم ہے خواتین کے لیے، اور مردوں کو خواتین پر ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے۔ فرمایا گیا کہ للرجال علیہن درجہ، کہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے خواتین پر، اور اس فضیلت کی وجہ بھی یہ ہے، خود قرآن ہی نے فرمایا کہ بیما انفقوا، کہ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ انفاق کرتا ہے، چونکہ انفاق کرتا ہے اس لیے اس کی فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ گھر کے اندر، گھر کے امور میں ایک تقسیم کار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دختر نیک اختر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواج کی تو آپ نے ایک تقسیم کار کی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان، اور یہ فرمایا کہ گھر کے امور داخلی وہ فاطمہ کے ذمے، اور گھر سے باہر کے امور وہ علی کے ذمے۔ اور پھر پوچھا کہ آیا اس تقسیم پر آپ لوگ راضی ہیں؟ تو سیدہ نے بڑی خوشی سے اس کا اظہار کیا کہ میں آپ کی اور اللہ کے رسول کی اس تقسیم پر بہت خوش ہوں کہ میں باہر کے امور کی بجائے گھر کے داخلی امور کو سنبھالوں۔ تو گھر میں جہاں گھر کے انتظام و انصراف خواتین کے ذمے ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت اور بچوں کے اخلاقی اور معنوی امور کی طرف متوجہ رہنا کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں اور معاشرے کے اندر ایسی پاکیزہ اولاد دے کہ جو معاشرے کا مفید عضو بنے، نہ کہ معاشرے میں فساد اور حرج مرج کا باعث بنے۔ تو ہم بات کر رہے تھے شادی یا ازدواج کی عمر کے بارے میں، کہ عمر کی کوئی ایک فکس عدد عمر کے لیے نہیں بیان کیا گیا کہ فلاں عمر تک۔ فرمایا کہ اگر خطرہ ہو گناہ میں مبتلا ہونے کا تو شادی کرنا واجب ہے۔ یہ امر بذات ہی واجب نہیں، لیکن گناہ سے بچانے کے لیے اور تکمیل انسانیت کے لیے، نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، کمال انسانی کی طرف بڑھنے کے لیے، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے کمال میں معنوی و اخلاقی اور جسمانی اور معاشرتی وجہ سے کہیں شادی رکاوٹ آ رہی ہے تو فرمایا ہے کہ یہ اگرچہ میری سنت ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا، اصلا مسلمان نہیں ہے کہ جو نکاح سے دوری اختیار کرتا ہو بلا وجہ۔ تو نکاح جب خطرہ ہو، نوجوان مرد ہے یا خاتون گناہ میں مبتلا ہونے کا، تو اس کے اوپر شادی واجب ہے۔ لیکن اگر وہ
اپنے اوپر اتنا کنٹرول رکھتا ہے کہ گناہ سے بچ سکتا ہے، تو جب میسر ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے اور بلا عذر شرعی، بلا وجہ، کسی یعنی کوئی عذر بہانہ نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ شادی سے دیر کرے یا آخر عمر میں شادی کی طرف متوجہ ہو، تو یہ کسی طور پہ بھی شائستہ نہیں ہے۔ نکاح کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک نکاح اس کو دائمی نکاح کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکاح غیر دائمی کہا جاتا ہے۔ شیعوں کے ہاں نکاح غیر دائمی کو متعہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت بھائی اسی نکاح کو نکاح مسیار کہتے ہیں۔ البتہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے کچھ فقہی اعتبار سے۔ نکاح دائمی یہ ہے کہ جب مرد و زن آپس میں راضی ہو جائیں اور فقہی ساری شرائط کو پورا کرتے ہوں اور عقد اور صیغہ شادی کا جاری کر دیں کہ اس کی اپنی شرائط ہیں کہ عربی زبان میں ہو اور دیگر وہ اس کی شرائط ہیں۔ ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اہل سنت کے ہاں نکاح کی شرائط کیا ہیں، وہ گواہ ضروری سمجھتے ہیں، شیعوں کے ہاں کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ ابھی اس طرف ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نکاح دائمی میں یہ ہے کہ مدت کا تعین نہیں ہے۔ جب مرد و زن آمادہ ہوں ذہنی طور پر اور اخلاقی اور باقی ساری کفر کی شرائط اور فقہی شرائط کے ساتھ، تو وہ صیغہ نکاح جاری کریں گے، خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کو اپنا وکیل بھی مقرر کر سکتے ہیں، کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی وکیل آئے، لازمی نہیں ہے، خود سے عربی صیغے اگر جانتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ بعض علماء نے غیر عربی پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن سمجھتے ہوں تو اس عقد کو پڑھنے کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ان کے اوپر، دونوں کے اوپر آ جاتی ہیں۔ خاتون پہ مرد کی نسبت ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور مرد پر خاتون کی نسبت کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ جن کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ یہ بندھن مضبوط رہے اور آگے زندگی چلتی رہے۔ نکاح دائمی کے ساتھ غیر دائمی یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں وقت کا تعین کر لیا جاتا ہے، شیعہ فقہ کے مطابق وہ مدت کچھ بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹہ ہو، 1 دن ہو، چند سال ہو، لیکن اتنی مدت نہ ہو کہ عرف اور عموماً اس کو زندگی ہی سے تعبیر کیا جائے، اتنے لمبی عمر کا دورانیہ نہیں ہوتا، لیکن ایک مدت کا تعین کر لیا جاتا ہے کہ ہم دونوں آپس میں ازدواجی زندگی گزاریں گے، لیکن اس مدت تک۔ اب اس مدت کے تعین میں بعد میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اس مدت کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور اس مدت کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مرد اس مدت کو بخش بھی سکتا ہے۔ البتہ ایک مدت کا تعین ہو جاتا ہے، اور کچھ وہ اجتماعی ذمہ داریاں جو ایک دائمی بیوی کو حقوق حاصل ہیں، وہ حقوق غیر دائمی بیوی کو نہیں ہوتے، اس میں سے کچھ کمیاں آ جاتی ہیں۔ اور مرد کے اوپر بھی جو ایک دائمی بیوی کے حوالے سے اجتماعی ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر آتی ہیں، نان و نفقہ کے حوالے سے، آئندہ آنے والی اولاد اور اس کی تربیت کے حوالے سے، میراث کے مسئلہ ہے، خاتون اور مرد ایک دوسرے کی میراث لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، تو اس طرح کی بعض ذمہ داریوں میں اس کے کمی آ جاتی ہے مرد کے لیے، اور اس کو پہلے سے طے بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ذمہ داری ادا کریں اور کیا ذمہ داری ادا نہ کریں۔ لیکن ہمارے اہل سنت بھائی جو نکاح مسیار کہتے ہیں، وہ ظاہری طور پر ہے تو یوں ہی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مدت کا تعین نہیں کریں گے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہوگی کہ یہ دائمی نکاح نہیں ہے، اس کا نتیجہ طلاق ہی پر منتج ہوگا، طلاق ہی اس کا نتیجہ ہے۔
اب وہ کب ہو جائے، کس وقت ہو جائے، وہ وقت کا تعین نہیں کرتے، لیکن کہتے یہی ہیں کہ یہ نکاح غیر دائمی ہے، یہ نکاح یعنی مسیار، اس میں بعض ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے مرد بھی اور خاتون بھی۔ تو پس کچھ ذمہ داریاں جو دائمی نکاح کی وجہ سے آتی ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے اور طرفین راضی ہو جائیں اور ان ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیں اور مدت کا تعین کر لیں، تو اس کو ہم متعہ کہتے ہیں شیعہ فقہ کی زبان میں، اور اہل سنت کی فقہ کی زبان میں وہ کہتے ہیں مدت کا تعین نہ کرو، نتیجہ وہی ہونا ہے کہ یہ طلاق ہی پر منتج ہو، تو مدت کا تعین نہ کیا جائے لیکن بعد میں جدائی ہو جائے آپس کی ہم آہنگی کے ساتھ، تو اس کو نکاح مسیار کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کے حالات میں اس کی کیا ضروریات ہیں، پھر یہ موقع ملا تو بیان کریں گے کہ انہوں نے ایک راہ فرار اس میں سے نکالتے ہوئے جہاد النکاح سے تعبیر کرتے ہوئے کس طرح فقہ کا مذاق اڑایا اور کس طرح لوگوں کی عزت و ناموس کے ساتھ بے دردی سے انہوں نے یہ بھیانک کھیل کھیلا۔ خدا ہمیں معاف کرے اور اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔